دوستو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے اور اب ہر طرف عید کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں۔ بازاروں اور منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ ہر طرف خوبصورت، صحت مند اور دلکش قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی شاندار بکرا منڈی کی سیر پر، جہاں موجود ہیں انتہائی مہنگے، بڑے اور نایاب ٹائپ کے بکرے اور جانور جن کی قیمت اور خوبصورتی کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ وہ جانور ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کس محبت، محنت اور شوق کے ساتھ کی گئی ہے۔ کہیں کوئی دیو ہیکل بکرا ہے تو کہیں قدرتی خوبصورتی سے سجا ہوا نایاب جانور۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوجرانوالے کی ایک پرسکون گلی میں موجود وہ فارم کی۔ آج پورے پاکستان میں مشہور ہو چکا ہے کیونکہ وہاں رہتا ہے ایک ایسا دیو ہیکل بکرا جسے لوگ بازیگر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی عام بکرا نہیں بلکہ پاکستان کی ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنے والا ایک شاہانہ جانور ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ پورے 327 کلو وزن یہ بکرا اپنے سائز، طاقت اور خوبصورتی کی وجہ سے ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ فیصلہ آباد میں ہونے والے آل پاکستان مقابلے میں جب بازیگر میدان میں اترا تو ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا۔ بڑے بڑے طاقتور بکرے وہاں موجود تھے، مگر جیسے ہی بازیگر نے اپنی خوبصورت چال اور بھاری جسم کے ساتھ انٹری دی تو مجمع حیران رہ گیا۔ مقابلے کی اختتام پر یہی بکرا فاتح قرار پایا اور اسی دن سے لوگ اسے پاکستان کا ہیوی ویٹ کنگ کہنے لگے۔ بازیگر کی زندگی کسی بادشاہ سے کم نہیں۔ اس کے آرام کے لیے الگ کمرہ بنایا گیا ہے جہاں روم کولر اور پنکھے مسلسل چلتے رہتے ہیں تاکہ گرمی اسے پریشان نہ کرے۔ اس کی خوراک بھی انتہائی خاص ہے۔ اسے دودھ، دہی، مکھن، دیسی گھی، چنے، خاص مکسچر اور ٹھنڈی غذائیں دی جاتی ہیں۔ گرمیوں میں اس کی خوراک تبدیل کر دی جاتی ہے۔ مالک بتاتا ہے کہ روزانہ ہزاروں روپے صرف اس کی خوراک اور دیکھ بھال پر خرچ ہوتے ہیں۔ اس بکرے کی VIP سروس بھی کی جاتی ہے۔ اس کی روزانہ مالش ہوتی ہے، جسم کی صفائی کی جاتی ہے اور خاص لوگ صرف اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ مالک ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بازیگر کے بھی اپنے نخرے ہیں۔ یہ ہر کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا اور اگر کسی اجنبی کو دیکھ لے تو فوراً محتاط ہو جاتا ہے۔ اس لیے مالک اسے جانور نہیں بلکہ خاندان کی ایک خاص فرد کی طرح رکھتے ہیں۔ اس بکرے کی شہرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ لاکھوں روپے کی آفر لے کر آتے ہیں، مگر مالک ہر بار انکار کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بازیگر صرف ایک جانور نہیں بلکہ 2-3 سالوں کی محنت، محبت اور خوابوں کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ اسے فروخت نہیں کرنا چاہتے۔ جب لوگ بازیگر کو دیکھتے ہیں تو اکثر حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ بکرا کم اور کوئی طاقتور بیل زیادہ لگتا ہے۔ اس کی چوڑی کمر، مضبوط ٹانگیں اور بھاری جسم اسے ایک منفرد جانور بناتے ہیں۔ بچے، نوجوان اور بوڑھے سب اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا سب سے جذباتی پہلو وہ لمحہ ہے جب قربانی کا ذکر آتا ہے۔ اتنی محبت، اتنی دیکھ بھال اور اتنی محنت کے بعد بھی آخرکار اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ مالک کی آواز اس وقت بھاری ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ اصل محبت تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بازیگر صرف ایک چیمپئن بکرا نہیں بلکہ شوق، محبت، محنت اور قربانی کا ایک زندہ مثال بن چکا ہے۔ نمبر 2، دوستو پاکستان کی تاریخ کا شاید یہ دوسرا ایسا بکرا ہے جس نے لوگوں کو حیران کیا ہو۔ جب یہ بکرا منڈی میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے وہیں رک جاتی ہیں۔ کوئی اس کی قد دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کوئی اس کے چوڑے سینے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پورے 6.5 فٹ یعنی تقریباً 256 کلو وزنی یہ بکرا اپنے جسم، طاقت اور خوبصورتی کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہو چکا ہے۔ اس کی اونچائی 4 فٹ 4 انچ ہے جبکہ لمبائی تقریباً 6 فٹ ہے۔ مالک بتاتا ہے کہ جب اس نے اسے خریدا تھا تو یہ صرف 1 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، مگر 2 سال کی خاص دیکھ بھال اور شاہانہ خوراک نے اسے ایک دیو ہیکل جانور میں بدل دیا ہے۔ اس بکرے کی خوراک سن کر تو انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اسے روزانہ دودھ، دہی، مکھن، دیسی گھی، چنے، گندم اور مٹھاس بھرے مربے کھلائے جاتے ہیں۔ اسے ڈرائی فروٹس اور ہر قسم کے تازہ پھل بھی دیے جاتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اسے وہی سیب کھلائے جاتے ہیں جو گھر والے خود کھاتے ہیں۔ خراب یا داغ والے پھل اسے کبھی نہیں دیے جاتے۔ مالک ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گرا ہوا چیز بھی نہیں کھاتا۔ اگر کوئی پھل زمین پر گر جائے تو یہ فوراً منہ موڑ لیتا ہے۔ بچپن سے بوتل کے ذریعے دودھ پیتا آیا ہے اور آج بھی روزانہ 2 سے 3 کلو دودھ پلایا جاتا ہے۔ اس کی مالش کی جاتی ہے، جسم پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور 2 لوگ صرف اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ روزانہ تقریباً 5000 روپے صرف اس کی خوراک اور دیکھ بھال پر خرچ ہوتے ہیں۔ 2 سال میں اس بکرے پر 26 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ
خرچ हो चुके हैं। इसका चलने का अंदाज इतना मुनफरिद है कि लोग मोबाइल निकाल कर वीडियोस बनाने लगते हैं। कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुका है और इनामात जीत चुका है। इसके पास मौजूद चैंपियन कप इस बात का सबूत है कि ये वाकई एक खास जानवर है। नंबर 3 और तीसरा बकरा है मुल्तान सुल्तान। 5 फुट ऊंचा, भारी भरकम जिस्म, चमकती हुई खाल और शाहाना अंदाज। ऐसा लगता है जैसे कोई आम बकरा नहीं बल्कि किसी बादशाह का जानवर हो। इस बकरे को जिंदगी भर बचपन से दूध, देसी घी, मक्खन, दही और सरसों के तेल वाली खास खुराक दी गई है। मालिक बताता है कि 2 साल तक इस पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं ताकि ये कुर्बानी के लिए एक मुनफरिद और ताकतवर जानवर बन सके। इसकी देखभाल के लिए बाकायदा मुलाजिम रखे गए हैं जो दिन रात इसकी खिदमत करते हैं। गर्मी से बचाने के लिए पंखे चलते रहते हैं, ठंडा शरबत पिलाया जाता है और हर हफ्ते डॉक्टर आकर इसका चेकअप करता है। जब मुल्तान सुल्तान मंडी में निकलता है तो लोगों का हुजूम खुद ब खुद इसके गिर्द जमा हो जाता है। बच्चे इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, नौजवान हैरत से इसका वजन पूछते हैं और बड़े लोग इसकी कीमत सुनकर दंग रह जाते हैं। कई लोग लाखों रुपए की ऑफर दे चुके हैं मगर मालिक हर बार यही कहता है कि ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। इस बकरे की एक खास बात यह भी है कि ये हर किसी के हाथ से खाना नहीं खाता। जिस शख्स के साथ मानूस हो जाए सिर्फ उसी के हाथ से चारा खाता है। मालिक इसे जानवर नहीं बल्कि खानदान का फर्ज समझता है। इसके बच्चे भी इस बकरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और रोजाना इनके साथ वक्त गुजारते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अब बात करते हैं कसूर के मशहूर फार्म की जहां रहता है रमीज भाई का वो शानदार बटेल बकरा जो पूरे पंजाब में अपने कद और खूबसूरती की वजह से मशहूर हो चुका है। ये कोई आम बकरा नहीं बल्कि एक ऐसा हैकल है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये बकरा कम और कोई ताकतवर घोड़ा ज्यादा लगता है। जब ये बकरा फार्म से बाहर निकलता है तो लोगों की नजरें इसी पर जम जाती हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 5 फुट से ज्यादा है। जिस्म भारी भरकम, चमकती हुई खाल और चौड़ा सीना देखकर हैरत होती है। रमीज भाई बताते हैं कि इसे बचपन से खास नस्ल की देखभाल मिली है। रोजाना ताजा दूध, देसी घी, मक्खन, चने, गंदम, ड्राई फ्रूट्स और सरसों का तेल और मुख्तलिफ ताजा फल इसकी खुराक हैं। मालिक कहते हैं कि इसकी देखभाल पर रोजाना 4 से 5 हजार रुपए सर्फ होते हैं। अलग अलग लोग इसकी खिदमत पर मामूर हैं। रोजाना मालिश होती है, जिस्म साफ किया जाता है और गर्मियों में खास ठंडी जगह और पंखे लगाए जाते हैं। ये बकरा भी अपने नखरे रखता है। हर किसी के हाथ से खाना नहीं खाता, सिर्फ मानूस लोगों के हाथ से ही चारा खा लेता है। इसकी शोहरत इतनी फैली हुई है कि लोग दूर दूर से आकर इसे देखते हैं। कई अमीर लोग लाखों रुपए की ऑफर दे चुके हैं मगर रमीज भाई मुस्कुराकर इनकार कर देते हैं। इनका कहना है कि ये बकरा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कई सालों की मेहनत, शौक और लगन का नतीजा है। मुकाबलों में भी ये बकरा हिस्सा ले चुका है और अपनी ताकत और खूबसूरती से पहले इनाम जीत चुका है। मगर जब कुर्बानी का जिक्र आता है तो मालिक की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि इतनी मोहब्बत और देखभाल के बावजूद अल्लाह के हुक्म पर इसे कुर्बान करना ही असल ईमान है। ये बकरा अब सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि मेहनत, शौक और कुर्बानी की एक जिंदा मिसाल बन चुका है। इस फार्म पर 25 से ज्यादा बड़े और खूबसूरत बकरे मौजूद हैं। इनमें से कुछ इस साल कुर्बानी के लिए तैयार किए जा रहे हैं जबकि बाकी अगले साल के लिए रखे गए हैं। हर बकरे की खुराक, दवाई और देखभाल पर अलग तवज्जो दी जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि इतनी मोहब्बत के बाद इन जानवरों को कुर्बान करना मुश्किल नहीं होता मगर मालिक मुस्कुराकर जवाब देता है कि असल मोहब्बत तो अल्लाह की रजा में है। इसलिए